جب بھی کسی کے ساتھ اتحاد کیا ہے سلوک کی بنیاد پہ کیا ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ جب ہم اتحاد میں گئے تھے آج سے 4 سال قبل تو ہمارے چند مطالبات تھے. ایک یہ تھا کہ صوبہ پشتونخوا کا نام جو ہے چونکہ صوبائی اسمبلی نے وہاں قرارداد اتفاق رائے سے 2 دفعہ پاس کی ہے, ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمیں ہمارا نام دیا جائے. ایک یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ کالا باغ ڈیم جو ہے پشتونوں کی تباہی کا منصوبہ ہے, اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں, آپ لوگوں نے اس کا خاتمہ کرنا ہوگا. تیسری بات یہ تھی کہ کنکرنٹ لسٹ جو ہے پروونشل اٹامنی کے حوالے سے اسے ختم کرنا ہوگا, کیونکہ اسے 10 سال بعد ختم ہونا تھا لیکن کسی نے ختم نہیں کیا, انہوں نے اس پہ ایگری کیا. اور تیسری بات یہ تھی ہم نے یہ کہا تھا کہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو ہے افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے پاکستان کی جانب سے. یہ بھی ایک ملک ہے اور وہ بھی ایک ملک ہے, اسے اپنے حال پہ چھوڑا جائے. یہاں سے اس کو مداخلت نہیں ہونی چاہیے. وہاں سے ہونی چاہیے. کہاں سے؟ افغانستان سے. وہاں سے کیوں ہونی چاہیے؟ اس کی مذمت کیوں نہیں کرتے آپ اگر ثبوت ہیں؟ آپ مجھے بتائیں. رحمان ملک صاحب بار بار کہہ چکے ہیں افغانستان کی ٹریننگ. رحمان ملک کی تو بات چھوڑیں بھائی, رحمان ملک کو تو 1 گھنٹے کا بھروسہ نہیں کہ وہ کل کیا کریں. رحمان ملک کے ساتھ ہی آپ کے میں زرداری کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ اور اسپیشلی زرداری کے ساتھ. دیکھیں جناب, یہ زرداری ہے جنہوں نے صوبہ پشتونخوا کا نام دیا, یہ زرداری ہے جنہوں نے جو ہے کیا نام ہے یہ کالا باغ ڈیم کو روکا ہوا ہے, آج نہیں مان رہے. یہ زرداری ہے جن کے اسے جو ویژن ہے جو اس نے یہ جو ہے 18ویں ترمیم کرائی. پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب الگ الگ چیزیں. دیکھیے وہ اس کا لیڈر ہے, وہ اس کو کمانڈ کر رہا ہے. ایک بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ وہ اس وقت جو ہے اس کے سب سے پاورفل لیڈر وہ ہے. اور میں آپ کو بتا دوں یہ سب کچھ زرداری کر رہا ہے اور اپنے ساتھیوں کو آمادہ کر رہا ہے پیپلز پارٹی کو, اور انہیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو میں یہ سمجھتا ہوں اگر وہ ایسا مت ہے اگر اس جمہوری قوت کے ساتھ اور اس سیاسی قوت کے ساتھ جو ریالٹیز ہے اگر ہم نے تسلیم نہیں کیے تو نہ ہمارے حکومت میں اسٹیبلٹی رہے گی نہ ملک میں اسٹیبلٹی رہے گی. انہوں نے بالکل ہاتھ دیا ہوا ہے, اسفندیار ولی کو ہاتھ دیا ہوا ہے. اس کو پتہ ہے اس کو کہ مسٹر بٹو کو یعنی نیب کے خلاف استعمال کیا گیا, جن قوتوں نے استعمال کیا انہوں نے اس کو پھانسی کی سولی پہ چڑھا دیا. یعنی وہ سب کچھ ان کے سامنے پڑا ہے یا نہیں پڑا. بے نظیر کے ساتھ کلیش آیا, وہ تو چونکہ اس کا شوہر ہے قریب ترین تھا, اس کو پتہ ہے کہ 1988 میں جو الیکشن ہوئے تھے اور پھر جو یعنی یہ مازاری پیدا ہوگی, پہلے تو ہماری اور ان کی انڈرسٹینڈنگ بن گئی تھی لیکن پھر بے نظیر نے مطلب بیک ہو گئی اس سے, تو وہ بھی اس کے سامنے ہے. تو میں یہ کہتا ہوں لیڈر کی بہت بڑی وہ ہوتی ہے. اب ہمارا اسفندیار ولی خان ہے, ہمارا لیڈر ہے, تو اس کا تو اپنے ویژن ہے, اس کی اپنی ایک سوچ ہے, وہ پورے پارٹی کو رہنمائی کا سبب بنتا ہے, مشاورت کرتا ہے, سینٹرل کمیٹی کا اجلاس بلاتے ہیں. لیکن ہمارا یہ یقین ہے کہ اس کا ویژن بہت زیادہ ہے. بلوچ قوم جماعتیں جو ہیں میں آتا ہوں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے ہمیشہ بلوچ دشمن جو ہے پالیسیاں اپنائی ہیں. موجودہ حکومت میں بھی زرداری صاحب نے معافی مانگی تھی لیکن آپریشن شروع کر دیا گیا. بلوچوں کے 4000 زائد افراد لاپتہ ہیں. اس حکومت میں بھی افراد لاپتہ ہوتے رہے ہیں, مسخلاشی اسی حکومت میں مل رہی ہیں اور آپریشن کا سلسلہ بھی جاری ہے. آپ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے, آپ خود کو کس طرح علیحدہ کرتے ہیں اس معاملے میں پیپلز پارٹی سے؟ دیکھیے جناب, بات یہ کہ بلوچ ایز اے اول جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بلوچ کو یہ گلا ہے, ایز اے اول بلوچ کی بات نہیں کریں. بلوچستان میں چند بلوچ قوم پرست پارٹیوں کی بات آپ کریں, قوم پرستوں کو گلا ہے, ورنہ موجودہ اسمبلی میں 60 ممبران میں سے جو ہے کم از کم یہ ہے کہ 40 جو ہے وہ بلوچ ہے اور سب وزارتوں پہ بیٹھے ہوئے منتخب نمائندے ہیں عوام کے. ان کو تو کوئی گلا نہیں, وہ تو حکومت انجوائے کر رہے ہیں. تمام بلوچ علاقے سے الیکٹڈ لوگ آئے ہیں, اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں, اس میں کاپ لیگ کے لوگ بھی ہیں, اس میں یہاں تک کہ عوامی وہ جو ہے نیشنل پارٹی عوامی جو ہے وہ بھی اسد بلوچ والوں کی, وہ بھی نیشنلسٹ لوگ ہیں. ہاں گلہ گار ہے تو سردار عطا اللہ مینگل کی پارٹی کو ہے اور ڈاکٹر مالک کی پارٹی کو ہے, اور باقی جو لوگ ہیں یعنی ان کو یہ گلا ہے کہ یہ پارٹی آپ کے ساتھ رہی ماضی میں. میں گزارش کرتا ہوں نا ان پارٹیوں کا. باقی رہی نواب خیر بشمری کی بات, وہ تو اس ملک کو ہی تسلیم نہیں کرتے, تو پیپلز پارٹی سے بات کرنے کی کیا بات ہے. باقی جو لوگ جو ہیں جو کہتے ہیں ہم پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے ہیں, وہ تو اسٹیٹ کے ساتھ لڑ رہے ہیں, ان کا گورنمنٹ کے ساتھ تو کوئی معاملہ نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان بات میں تھوڑا تضاد ہے. ایک جانب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں نواب ریسانی کی کوئی حکومت نہیں ہے, ٹھیک ہے, جمہوری حکومت کا کوئی رول نہیں ہے, ایجنسیاں جو ہے اصل حکومت ہیں, صحیح ہے. تو جب اسمبلیاں اصل حکومت ہیں, وہی پاکستان بلوچستان کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں, تو پھر یہ لوگ خود یہ مان رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اس میں کوئی رول نہیں ہے. دیکھیں ہم عقائد کی طرف ہمیں آنا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں,
ایک تو وہ لوگ جو آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں وہ تو اسٹیٹ کے ساتھ لڑ رہے ہیں, پارٹیوں کے ساتھ نہیں لڑ رہے ہیں. تو اسٹیٹ کے چلانے والے معاملات نہیں, صدر ہوتے ہیں, وزیر اعظم ہوتے ہیں, نہیں, میں اسمبلیز بتاتا ہوتے ہوں. ہیں. نہیں, وہ یہ نہیں کرتے کہ دیکھیں جناب, وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں پیپلز پارٹی سے گلا ہے. ان کی جنگ جو ہے بہت پرانی ہے. نواب خیر بخش مری جو ہے وہ 1977 میں جب حیدرآباد جیل سے رہا ہو گئے, انہوں نے اعلان کیا کہ میں پاکستان کو تسلیم نہیں کرتا ہوں. صحیح ہے, اس وقت تو ضیاء الحق کی حکومت تھی. ضیاء الحق کے بعد پھر نواز شریف کی حکومت بنی اور پیپلز پارٹی کی حکومت بنی, پھر نواز شریف آئے, پھر پیپلز پارٹی آئی, پھر مشرف آ گئے. نواز شریف کے بعد پھر مشرف آ گئے, ٹھیک ہے نا. اب آج پھر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. نواب خیر بخش مری کی تو جنگ وہاں سے شروع ہوئی ہے. اور یہ جو آج یہ باتیں ہو رہی ہیں خواہ انڈر گراؤنڈ تنظیمیں ہیں, یہ تمام اس کا جو وہ لیڈرشپ ہے یا اس کی جو شروعات کی ہے وہ نواب خیر بخش مری نے کی ہے. اس کا بانی وہ ہے جو آج بھی برملا یہ کہتا ہے کہ میں نہیں رہنا چاہتا ہوں نا. تو اس کا جنگ تو اسٹیٹ کے ساتھ ہے, پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. ورنہ نواز شریف بھی آئے اقتدار میں, پیپلز پارٹی بھی آئی, ضیاء الحق بھی آئے, اس وقت سے وہ جو ہے وہ کہتے ہیں اس کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ اقتدار میں کون بیٹھا ہوا. صحیح, ٹھیک ہے, وہ اس کی جنگ. اب اس کے فالوورز زیادہ ہو گئے ہیں, وسیع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, نواب اکبر بگٹی کی شہادت کے بعد جو پروونشل اٹانومی چاہتا تھا, میں نے آپ سے ذکر کیا, اس کے بیٹے جو ہے انہوں نے اپنے باپ کا راستہ چھوڑ دیا, اپنے والد کا راستہ چھوڑ دیا. وہ نواب خیر بخش مری کے اسکول آف تھاٹس کے میں شامل ہو گئے. پر امداد بگٹی کون ہے؟ اسی کا جانشین ہے. وہ کچھ پنجاب میں عناصر کہتے ہیں کہ طلال بگٹی صاحب, شاہزین بگٹی, علی بگٹی, یہ بھی نواب بگٹی کے بیٹے اور پوتے ہیں, لیکن یہ اس وقت پاکستان کو مانتے ہیں. ٹھیک ہو, یہ مانتے ہیں. ابھی علی جو ہے حکومت کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے نا, اور طلال بگٹی تو نہیں مان رہے, حکومت کو نہیں مان رہے. وہ تو حکومت کے ساتھ تو نہیں ہے نا, ریاست کے ساتھ, ریاست کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ سب ہیں. تو پھر بلوچستان کا ایشو کیوں اتنی اہمیت اختیار کر گیا ہے آزادی کے حوالے سے؟ دیکھیے, تمام بلوچ اسمبلی میں بیٹھے ہیں, پاکستان کو مان رہے ہیں, وزارتیں بھی لی ہوئی ہیں, مرکز میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بتا رہے ہیں کہ اکبر بگٹی کے جو اکثریت ہے وہ پاکستان کو مان رہے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ان کے تو اپنی ڈیمانڈ ہے پروونشل اٹانومی کے حوالے سے ہے نا. ان کے ساتھ تو نیگوسیشن ہو سکتی ہے, سردار عطا اللہ مینگل کے ساتھ تو نیگوسیشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو ان کے ساتھ نیگوسیشن ہونی بھی چاہیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اقدامات حکومت کر رہی ہے اس سے وہ مطمئن نہیں ہے. آغاز حقوق بلوچستان ہو گیا, بلوچستان پیکج ہو گیا, یہ 15,000 نوکریاں ہو گئی, اس سے وہ بھی مطمئن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل جو ٹربل میکر ہیں, جنہوں نے یہ کویشچن ریز کیا ہوا ہے پاکستان میں اور دنیا میں کہ بلوچستان علیحدہ ہو رہا ہے, ان کے ساتھ تو اس کا کوئی بھی تعلق نہیں. یہ تو سارے اسٹیٹ کو مان رہے ہیں, اسٹیٹ کے خلاف تو نہیں. آپ نے بھی انٹرویو کیا ہوگا, آپ نے بھی ان کی زبان سے یہ بات نہیں سنی ہوئی کہ ہم پاکستان کو نہیں مانتے. وہ شخص کہتے ہیں میں پاکستان کو نہیں مانتا ہوں, اس کا اسکول آف تھاٹس بڑھ چکا ہے, تو بات اس کے ساتھ کرنی ہوگی نا. تو بات تو حکومت بارہا کہہ رہی ہے کہ مذاکرات کیجیے, لیکن مذاکرات تو وہ یہ کہتا ہے, دیکھیے جی, ان کا موقف یہ ہوگا کہ میں بات کس پوزیشن میں کروں, کن کے ساتھ کروں, آیا جو ایگریمنٹ ہوئے گا اس پہ عمل درآمد کون کرائے گا. تو ہم لوگوں کو گراؤنڈز بنانے چاہیے. دیکھیں, ہم لوگوں کو گراؤنڈز بنانے چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ جو لوگ ہمدردیاں کر رہے اور معافیاں مانگ رہے, اس سے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں. سیاسی مسئلہ ہے, معافی کی اس میں کیا بات ہے, یعنی ہمدردی کی اس میں کیا بات ہے, اقدامات کی بات ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت پنجاب کا لیڈر جو ہے ایک حوالے سے نواز شریف ہے, وہ پنجابی بھی ہے. ٹھیک, پنجاب کی فوج ہے. اگر نواز شریف اٹھتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے کہ میں بحیثیت ایک پنجابی, میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ پنجابیوں سے گلہ ہے بلوچوں کو, پشتونوں کو, کہ میرا پروگرام جو ہے وہ یہ ہے کہ 4 محکمے مرکز کے پاس ہونے چاہیے, باقی تمام صوبوں کے پاس ہونے چاہیے. تمام وسائل جو ہے, سائل اور وسائل جو ہے وہ بلوچستان کے لوگوں کا ہے. ٹھیک, اعلان کر دے اور کہہ دے کہ بھائی میرے ساتھ کون بلوچ اس پہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے. تو سردار عطا اللہ مینگل اس کے ساتھ معاہدہ کرے گا, ڈاکٹر مالک اس کے ساتھ معاہدہ کرے گا, محمود خان اس کے ساتھ معاہدہ کرے گا, بلوچستان سے جو این پی کے لوگ ہیں وہ معاہدہ کریں گے. ٹھیک, صوبائی ریاست کی میں بات کرتا ہوں نا. تو نواز شریف کے ساتھ یہ معاہدہ ہو جائے گا کہ کل اگر نواز شریف حکومت میں آتا ہے تو اس کا یہ وعدہ ہے کہ وہ 4 سبجیکٹ مرکز کے پاس رکھے گا, باقی صوبوں کو دے گا. تو نواب خیر بخش مری یا بی ایل اے یا بی ایل ایف کے سوائے یہ تمام تو مطمئن ہو جائیں گے. اب ڈاکٹر مالک بھی یہی کہتا ہے, سردار عطا اللہ مینگل بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی پروونشل اٹانومی کی ہمیں گارنٹی دی جائے. صحیح, وہ اقتدار تو نہیں مانگ رہے, وہ پروونشل حقوق مانگ رہے ہیں, بھلے اقتدار میں رئیسانی رہے.
اسی طرح جو ہے زرداری صاحب کو یہ کرنا چاہیے کہ بھائی ہم یہ ہے کہ پاکستان میں اب صوبائی خود مختاری جو ہے 4 سبجیکٹ مرکز کے پاس ہونے چاہیے، باقی صوبوں کو دینے چاہیے. اس کا آغاز تو یہ اقدامات ہیں. اس کا آغاز تو ہوا ہے 18ویں ترمیم آپ کی جماعت میں. دیکھیے 18ویں ترمیم میں تو یہ کہ کنکرنٹ لسٹ ختم کر دیا گیا ہے، وہ تو بہت پرانی بات ہے. 73 میں حرکت فری محکمے جو ہے صوبوں کے پاس چلے جائیں گے. لیکن ان کا پروگرام یہ ہے جیسے عوامی لیگ کا جو تھا 6 نکات پروگرام تھا.